اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہے، ثقہ ہے اور حق پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کے تمام صحابہ عادل ہے اور ثقہ ہے، یعنی ان کی بات ماننے جیسی ہے۔ تو ان تمام صحابہ میں ایک صحابی جلیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار خصوصیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ اور تعلق دیکھیے۔ سب سے پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور آپ کے صحابی ہیں۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہے، یعنی ساڑو ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی محترمہ اور ایک زوجہ مطہرہ کا نام زینب بنت جہش ہے۔ اسی کی بہن حضرت قریظہ بنت جہش سے شادی کس نے کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یعنی جہاں پر جس گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اسی گھر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی ہوئی۔ تو یہ آپس میں کون ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاویہ سارو ہوئے۔ یہ دوسرا تعلق اور دوسرا رشتہ۔ اور تیسرا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصی مقام یہ دیا تھا کہ جب بھی قرآن کریم کا نزول ہوتا، کوئی آیت نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاتے اور کہتے کہ معاویہ یہ آیت ابھی اتری ہے، یہ آیت تم لکھ لو۔ یعنی حضرت معاویہ کاتبین وحی میں سے ہے، وحی لکھنے والوں میں سے ہے۔ جو قرآن ہے نا ہم تک، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو کہتے کہ بھئی یہ لکھ لو۔ تو اس میں 4 صحابی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے۔ ان میں ایک صحابی کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اور اسی طرح ایک اور رشتہ اور تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ سفیان کی بیٹی حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہ جو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو ام حبیبہ اور معاویہ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھائی جو کیا کہتے ہیں، ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ ماموں ہے اس امت کا۔ ارے تمام کے تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس حساب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوئے؟ ماموں ہوئے کہ نہیں؟ تو خالۃ المسلمین والمؤمنین ہے کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 رشتے ہیں، 4 تعلق ہیں جو بڑے بڑے تعلق اور بڑے بڑے رشتے ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے کہ صحابی رسول ہے، شاگرد رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف یعنی ساڑو ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کاتبین وحی میں سے ہے، وحی لکھنے والوں میں سے حضرت معاویہ۔ اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں۔ تو یہ 4 خصوصیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جمع ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے فرعون تھے۔
اپنے زمانے کے فرعون تھے، فرعون کے ساتھ اس کا شمار کر رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کے اندر 3 سب سے بڑے بڑے کام کیے اپنے حکومت کے اندر۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اس سے پہلے کسی نے بھی 20 سال حکومت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حکومت کی، حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن کم 12 سال حکومت کی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ کم 6 سال حکومت کی، اور 6 مہینے کی حکومت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی۔ یہ سب سے بڑا کام۔ اور ان کے حکومت کے دور میں اسلام کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اسلام کے لیے کیا ہے؟ ایک رحمت تھی، اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے۔ سب سے جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شیعہ حضرات نے جو آپس میں جنگیں کروائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، اس طرح مسلمان کے اندر آپس میں شیعہ نے 3 جنگیں کروائی، جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ ان تینوں جنگوں کے اندر مسلمانوں کے 90,000 صحابی شہید ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 90,000 صحابی کیا ہو گئے؟ ان 3 جنگوں کے اندر 90,000 صحابی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو اسلام کو اس میں بہت بڑا دھچکا پہنچا تھا۔ ان 90,000 صحابی کا بدلہ کس نے لیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت میں لیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سب سے بڑا کام کیا کہ شیعہ حضرات کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے طریقے سے ٹھکانہ لگایا، ان کا پورا بدلہ لیا۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خنجر مارا گیا تھا اس کا بھی بدلہ کس نے لیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ اور دوسرا سب سے بڑا کام یہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بہت مدد کی، مال و دولت کے اعتبار سے، مال و دولت سے بے شمار حضرت حسنین کو نوازا۔ کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنی خصوصیت ہونے کے باوجود، اتنے حیرت انگیز کام کرنے کے باوجود، کوئی اگر یہ شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے تو بے شک وہ غلطی پر ہے، اور ایک حساب سے وہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظونی فی صحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی نازیبہ کلمات مت نکالنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا، اور میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع مت کرنا، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، اور یاد رکھنا جو شخص میرے صحابہ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، اور جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے چنا، اپنے آپ سے انتخاب کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے انتخاب فرمایا، اسی طرح تمام کے تمام صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے چنا ہے۔ یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے باوجود اگر کوئی شخص صحابی رسول کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، اپنی زبان سے اگر کوئی بری بات نکالتا ہے اور اپنی زبان گندی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص کیا ہے؟ ایک اعتبار سے وہ منافق ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے اصحاب کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ خود اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصحابۃ کلھم عدول، کے تمام صحابہ کیا ہے؟ عادل ہے، سپاہ ہے، وہ ایسے ہے کہ ان کی بات مانی جائے،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بارے میں برے کلمات اپنے زبان سے نکالنے سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔